نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ ابھی تک آپ حضرات کے سامنے میں نے لیکچر نمبر 9 کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا، جس میں آپ حضرات کے سامنے ماضی کی گردانیں پیش کی اور ان میں سے 5 ابواب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 6واں باب پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر ان گردانوں کے ساتھ ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ ملا کر پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ان ابواب میں سے آخری باب یعنی 6واں باب کروما یا کرومو ہے۔ اس کی گردان آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے: کروما، کروما، کرومو، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتو، کرومنا۔ مؤنث: کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتی، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے باعزت ہونا۔ وہ ایک مرد باعزت ہوا، وہ 2 مرد باعزت ہوئے، وہ سب مرد باعزت ہوئے۔ آپ ایک مرد باعزت ہوئے، آپ 2 مرد باعزت ہوئے، آپ سب مرد باعزت ہوئے۔ میں ایک مرد باعزت ہوا، ہم سب مرد باعزت ہوئے۔ مؤنث کا: وہ ایک عورت باعزت ہوئی، وہ 2 عورتیں باعزت ہوئیں، وہ سب عورتیں باعزت ہوئیں۔ آپ ایک عورت باعزت ہوئی، آپ 2 عورتیں باعزت ہوئیں، آپ سب عورتیں باعزت ہوئیں۔ میں ایک عورت باعزت ہوئی، ہم سب عورتیں باعزت ہوئیں۔ تو یہ 6 ابواب تھے۔ جتنے بھی صیغے آئیں گے عربی زبان کے، وہ تمام کے تمام ثلاثی میں، وہ تمام کے تمام، ثلاثی سے مراد ہے کہ 3 حرفی جو افعال ہیں اس کے جتنے بھی صیغے آئیں گے عربی زبان میں، وہ سب کے سب ان 6 ابواب میں سے آئیں گے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب عربی زبان کی کوئی عبارت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو غلطی نہیں ہوگی، اعراب کی غلطی سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ کون سے باب کا ہے اور اس کا وزن کیا ہے، اس وزن کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ وہ اوزان بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتا دیے، اس کو آپ خوب رٹا لگائیں، اسے یاد کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کروں، وہ یہ ہے: حدیث پاک میں آتا ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ بلا تکلف آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، فیس بک کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آسان طریقہ ہے کہ آپ کومنٹس کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ آج ہم کس طرح ان افعال کے ساتھ ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ ملا کر پڑھیں گے، اس کا طریقہ آپ کو بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ضمیر منفصل ہم گردان کے ساتھ اور ان صیغوں کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا باب لیتے ہیں، باب ضربہ یضرب۔ ضربہ کے ساتھ ہم ضمائر منفصلہ ملائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہوا ضربہ، ہما ضربہ، ہم ضربو، انت ضربت، انتما ضربتما، انتم ضربتم، انا ضربت، نحن ضربنا۔
ہی ضربت، ہما ضربتا، ہن ضربنا، انت ضربتی، انتما ضربتما، انتن ضربتن، انا ضربت، نحن ضربنا۔ ترجمہ اس کا وہی ہے، صرف تاکید کے لیے یہ ضمیریں بعض دفعہ شروع میں آ جاتی ہیں۔ ہوا ضربا، اس ایک مرد نے کیا، اس ایک مرد نے مارا، ان دو مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا، آپ ایک مرد نے مارا، آپ دو مردوں نے مارا، آپ سب مردوں نے مارا، میں ایک مرد نے مارا، ہم سب مردوں نے مارا، اس ایک عورت نے مارا، ان دو عورتوں نے مارا، ان سب عورتوں نے مارا، آپ ایک عورت نے مارا، آپ دو عورتوں نے مارا، آپ سب عورتوں نے مارا، میں ایک عورت نے مارا، ہم نے مارا۔ ترجمہ بالکل وہی ہے، صرف اور صرف تاکید کے لیے یہ شروع میں ضمیریں لگا دی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اسی طرح تمام ابواب سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پہلی گردان بیان کی، باقی سب آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نصرہ سے کرتا ہوں، وہ نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصروا، انت نصرت، انتما نصرتما، انتم نصرتم، انا نصرت، نحن نصرنا، ہی نصرت، ہما نصرتا، ہن نصرنا، انت نصرت، انتما نصرتما، انتن نصرتن، انا نصرت، نحن نصرنا۔ فتح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، سے حاسبہ سے کر سکتے ہیں، سمیعہ سے کر سکتے ہیں، کرومہ سے کر سکتے ہیں، تمام ابواب سے آپ بالکل اسی طرح ضمیریں لگا کے کر سکتے ہیں، اور یہ آپ نے کرنی ہے، پھر ہی جا کے آپ کی پریکٹس ہوگی۔ آگے چلتے ہیں کہ ضمائر متصلہ ملا کر کس طرح پڑھا جائے گا ان ابواب کو، اور اس کے ترجمے میں کیا فرق آئے گا۔ تو چلیں ہم پہلے باب سے پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک ایک صیغہ تمام صیغوں کے ساتھ ملائیں گے۔ ایک ایک صیغہ، کس کا ایک ایک صیغہ؟ افعال کا ایک صیغہ، اس کے ساتھ ضمائر متصلہ کے تمام صیغے مل کر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، لفظ ضربہ پہلا صیغہ ہے، ضربہ اس ایک مرد نے مارا۔ اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیں، ضربہ اس ایک مرد نے مارا۔ اب اس کو تمام صیغوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ترجمہ بدلتا جائے گا۔ ضربہ، اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو مارا۔ ضربہما، اس ایک مرد نے یہ ضربہ کا ترجمہ، ہما ان دو مردوں کو مارا۔ ضربہم، اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا۔ دیکھیں فعل ایک ہے، آگے ضمیریں بدلتی جا رہی ہیں، تو ہم نے فعل کا تو ایک ہی کا ترجمہ کرنا ہے، آگے ضمیروں کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل کا ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضمیروں کا الگ سے ترجمہ کرنا ہے۔ ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، آگے ہما لگا دیا تو دو مردوں کو، ہم لگا دیا تو ہم لگا دیا تو سب مردوں کو، ضربہ کا کاف لگا دیا تو آپ کو، اس ایک مرد نے مارا آپ کو، ضربکما، اس ایک مرد نے مارا آپ دو مردوں کو، ضربکم، اس ایک مرد نے مارا تم سب مردوں کو، ضربنی، اس ایک مرد نے مارا مجھے، ضربنا، اس ایک مرد نے مارا ہم سب کو۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح مؤنث کی ہے۔ اب یہ ضربہ کا جو صیغہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تمام صیغوں میں۔ ضربہا، اس ایک مرد نے مارا اس ایک عورت کو، ضربہما، اس ایک مرد نے مارا ان دو عورتوں کو، ضربہم، اس ایک مرد نے مارا ان سب عورتوں کو، ضربکی، اس ایک مرد نے مارا آپ ایک عورت کو، ضربکما، اس ایک مرد نے مارا آپ دو عورتوں کو، ضربکن، اس ایک مرد نے مارا آپ سب عورتوں کو، ضربنی، اس ایک مرد نے مارا مجھے، ضربنا، اس ایک مرد نے مارا ہم سب کو۔ اسی طرح تمام صیغوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر تثنیہ کا صیغہ لگائیں گے تو اسی طرح معنی تبدیل ہو جائے گا۔ ضرباہو، دو مردوں نے مارا اس ایک مرد کو،
ضرباہما ان دو مردوں نے مارا ان دو مردوں کو، ضرباہم ان سب مردوں نے مارا ان سب مرد ضرباہم ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں کو، ضرباکا ان دو مردوں نے مارا آپ ایک مرد کو، ضرباکما ان دو مردوں نے مارا آپ دو مردوں کو، ضرباکم ان دو مردوں نے مارا آپ سب مردوں کو، ضربانی ان دو مردوں نے مارا مجھے، ضربانا ان دو مردوں نے مارا ہم سب کو۔ یعنی تمام صیغوں کا آپ پہلے صیغے کا ترجمہ ساتھ کریں گے اور ساتھ اس ضمیر کا کریں گے، ضمیر بدلتی رہے گی۔ اسی طرح دیگر ابواب سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے گردان پیش کر دی۔ جیسے سمعہ، سمعہ اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو سنا، سمعہما اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو سنا، سمعہم اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو سن لیا، سمعکا اس ایک مرد نے آپ کو سنا، سمعکما اس ایک مرد نے آپ دو کو سنا، سمعکم اس ایک مرد نے آپ تمام مردوں کو سنا، سمعنی اس ایک مرد نے مجھے سنا، سمعنا اس ایک مرد نے ہم سب کو سنا۔ یعنی ضمائر متصلہ کے ساتھ آپ کوئی بھی صیغہ لگائیں اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں۔ تو آج کے سبق میں یہ اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے نئے سبق کے ساتھ لیکچر نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ نمونے کے طور پر یہ تمام گردانیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔